أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه ما شاء الله فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो सबसे आला है, बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सूरह क़सस मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 88 आयतें हैं और 9 रुकू हैं। तासीम मीम, ये मज़ामीन जो आप पर वही किए जाते हैं, किताब वाज़ेह, हम आपको मूसा और फ़िरौन का कुछ किस्सा ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं उन लोगों के नफ़ा के लिए जो ईमान रखते हैं। इसमें 2 बातें हैं। एक चीज़ तो ये है कि कुरान का पैगाम होता है कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। इस तरीके से कुरान समझाता है। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, गलत लोगों के साथ नहीं रहना है। उसके बाद मिसाल के तौर पर कहानियाँ, किस्से जो पहले नबियों के गुज़र चुके हैं
وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، چونکہ اس کے ذریعے بات اچھی طریقے سے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اس زمانے میں کچھ لوگ جانتے تھے اور کچھ گڑبڑی بھی اس میں کیے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو بیان کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے جو لوگ ایمان والے ہیں اس کو نفع ہو، اس کو فائدہ پہنچے۔ بےمان کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ جب آدمی کے اندر ماننے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے اور دل کے اندر طلب نہیں ہوتی ہے اور انسان ضدی ہٹ دھرم بنا ہوا ہے، بےمانی پہ اترا ہوا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو جو ماننے کا جذبہ رکھتا ہے لقوم یؤمنون، ان کو کیا ہوگا؟ ضرور فائدہ ہوگا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ فرعون سرزمین مصر میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف قسموں میں بانٹ دیا تھا۔ ان باشندوں میں سے ایک جماعت یعنی بنی اسرائیل کا زور گھٹا کر کے رکھتا تھا، کمزور کر کے رکھتا تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ واقعی میں بہت بڑا فسادی تھا۔ فرعون کیا تھا؟ بہت بڑا فسادی تھا۔ تو فرعون ایسا کیوں کرتا تھا؟ ایک مرتبہ فرعون خواب دیکھتا ہے، تو جو اس زمانے میں اس کے درباری نجومی سب ہوتے ہیں اس کو وہ بلاتا ہے اور بلا کر کے وہ اپنا خواب سناتا ہے۔ تو جو نجومی ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر، لڑکا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، آپ کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو وہ ڈر جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو کیسے نہیں ہونے دوں گا؟ تو کہتا ہے کہ ہر گھر پہ ایک پولیس والے کو، آرمی والے کو بھیج دیتا ہے کہ جس گھر میں بھی خبر ملے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو جا کر کے چیک کرو، اگر لڑکی ہے تو اس کو چھوڑ دو اور لڑکا ہے تو اس کو کیا ہے کہ قتل کر دو۔ لڑکی کو چھوڑ دو، ہمارے گھر میں برتن صاف کرے گی، کام دھام کرے گی، اور کیا ہے کہ کھلونے کی طرح جو ہے فرعون کے درباری اور اس کے ماننے والے اس کا استعمال کریں گے اور اس طریقے سے اس کا استحصال کیا جائے گا، غلط کام اس کے ساتھ کیا جائے گا، اور بچہ کوئی بچے گا نہیں، تو ہماری حکومت باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ کوئی وسیلے کا اور ذریعے کا، اسباب کا محتاج تو ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے کہ جس کے ڈر سے تم بچے کو قتل کر رہے ہو، لاکھوں بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیے ہو، وہ بچہ تمہارے گھر کے اندر ہی پلے گا، بڑھے گا اور باضابطہ شہزادہ والی وہ زندگی گزارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے۔ تو فرعون کا یہ معاملہ تھا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور مالک ہونے کے ساتھ ان کو زمین میں حکومت دے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِي، غرض فرعون تو اس خیال میں تھا کہ کیا کرے، بچے سب کو قتل کر دے، اپنی حکومت کو باقی رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا کہ جن لوگوں کا زور زمین میں کم کر دیا گیا ہے، ہم ان پر دنیاوی اور دینی احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پر احسان کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور وہ یہ احسان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیشوا بنائے، لیڈر بنائے، اور وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وارث بنائے، مالک بنائے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور مالک ہونے کے ساتھ ان کو زمین میں حکومت دے، اور فرعون اور حامان اور ان کے تابعین کو بنی اسرائیل کی جانب سے وہ ناگوار واقعات دکھلائے جن سے وہ
بچاؤ کر رہے تھے۔ فرعون جس سے ڈر رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا تھا۔ تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر گئی، گھبرا گئی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالا، الہام کیا اور کہا کہ آپ اس کو دودھ پلاتے رہیں، ڈرے نہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور جب آپ کو خطرہ لگے کہ اب اس کی جان خطرے میں ہے تو پھر اس کو کیا کریں، جاسوسوں سے اور جو پولیس والے تھے ان سب سے بچنے کے لیے آپ اس کو سمندر میں ڈال دیں، اور ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ پھر ہم اس کو آپ کی طرف لوٹائیں گے اور اس کو نبی بنائیں گے، اس کو رسول بنائیں گے، پیغمبر بنائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو 3 مہینہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چھپا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، دودھ پلایا۔ اس کے بعد دیکھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں پڑ رہی ہے تو صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر کے اور دریائے نیل میں بہا دیا، ڈال دیا۔ اب دریائے نیل کے اندر وہ صندوق بہتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی اپنی بیٹی کو ساتھ میں لگا دیا کہ دیکھو یہ صندوق بہا کر کے کہاں جا رہا ہے۔ تو فرعون کے لوگوں نے موسیٰ کو یعنی صندوق کے ساتھ اٹھا لیا تاکہ ان لوگوں کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے۔ تو فرعون کے درباری دیکھیں کہ دریائے نیل میں ایک صندوق آ رہا ہے، اور فرعون کی جو محترمہ تھی وائف وہ بھی دیکھی تو اس صندوق کو منگوایا، کھول کر کے دیکھا تو دیکھا کہ بڑا اچھا بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ تو فرعون تو چاہا اس کو کہ ہم اس کو قتل کر دیں، لیکن اس کی بیوی کہا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا ہے۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، بلا شبہ فرعون، حامان اور ان کے تابعین غلطی کر گئے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولد، اس بچے کو اٹھا کر کے کیا کیے، وہ غلطی کر گئے۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ مستقبل کے اعتبار سے وہ غلط کر رہے تھے۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو، عجب نہیں کہ یہ بڑا ہو کر ہم کو فائدہ پہنچائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اور ان لوگوں کو انجام کی خبر نہ تھی۔ تو حضرت آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی ان کے پاس بچہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی بچے کی، تو انہوں نے اس کو کیا کیا، اپنا بیٹا بنا لیا، بیٹا بنا لیا۔ اور فرعون چاہ کر کے بھی کیا ہے کہ اس کو قتل نہیں کر پایا، تو جتنی درباری عورتیں تھیں سب کو بلایا گیا دودھ پینے کے لیے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو اس کی بہن جو پیچھے پیچھے آ رہی تھی تو بتائی کہ دیکھیے ہم ایک ایسی عورت کو جانتے ہیں جو پاک صاف ہے، صاف ستھری رہتی ہے، تو یہ بچہ صاف ستھری عورت کا دودھ پی لے گا، ہم کو امید ہے کہ اس کا دودھ کیا کرے گا، پی لے گا۔ تو کہتی کہ ٹھیک ہے اس کو بلا کر کے لاؤ۔ تو اس کو جب بلا کر کے لایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں ہوتی ہے تو بچہ اپنے ماں کو تو قدرتی طور پر پہچان لیتا ہے، آواز سے پہچان لیتا ہے۔ اگر بچہ رو رہا ہے ماں آواز دے گی تو بچہ کیا ہے کہ خاموش ہو جائے گا، اور بچہ کہیں رو رہا ہے تو باپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ماں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رو رہا ہے، اور کیوں رو رہا ہے یہ بھی اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کو بھوک لگی ہے کہ پیشاب کر دیا کہ کچھ کاٹ لیا، کیا ہوا نہیں ہوا، تو یہ ماں اور بچے میں قدرتی طور پر اس طریقے سے تعلق ہوتا ہے۔ تو وہ آتی ہے اور بچے کو لے جاتی ہے، اور باضابطہ پینشن وغیرہ جو ہوتا ہے، وظیفہ وغیرہ، تنخواہ، وہ فرعون کے دربار سے ملتا ہے، اور وہ اپنے بچے کی پرورش کرنے لگتی ہے، اور اپنا دربار میں آنا جانا سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ادھر یہ قصہ ہوا کہ موسیٰ کی والدہ کا دل خیالات سے بے قرار ہو گیا۔ جب فرعون کے دربار میں پہنچا تو ماں تھی تو گھبرا گئی،
ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا حال سب پر ظاہر کر دے اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کرتے کہ یہ ہمارے وعدہ پر یقین کر بیٹھی رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو مضبوط کر دیا تھا، مستحکم کر دیا تھا کہ وہ صبر کے ساتھ کیا ہے کہ اپنے بچے کو دریائے نیل میں ڈالا، پھر دربار میں پہنچا تو سب کچھ کو برداشت کرتی رہی۔ ورنہ ایک ماں خود کیا ہے کہ جل سکتی ہے لیکن اپنے بچے کو پانی میں یا آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرما کے اس کے دل کو مضبوط اور مستحکم کر دیا تھا۔ وقالت لأختیہ قصیہ فبصرت بہ عن جنوب وہم لا یشعرون، انہوں نے موسیٰ کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا کہ ذرا موسیٰ کا سراغ تو لگاؤ، تو انہوں نے موسیٰ کو دور سے دیکھا اور ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کی بہن ہے، وہم لا یشعرون، اس کو محسوس نہیں کر پائے۔ وحرمنا علیہ المراضی من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر دودھ پلانے والی جو عورتیں تھیں اس کو کیا کر دیا تھا؟ حرام کر دیا تھا۔ تو وہ اس موقع کو دیکھ کر کہنے لگی کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچہ کی پرورش کرے اور وہ دل سے اس کی خیر خواہی کرے۔ غرض ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس اپنے وعدہ کے موافق واپس پہنچا دیا۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور تاکہ غم فراق میں نہ رہے اور تاکہ اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اسباب اور ظاہری چیز تو یہ نظر آ رہی تھی کہ بچے کو اگر سمندر میں دریائے نیل میں ڈالا جائے گا تو بچہ کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا، لیکن ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کرنا ہے۔ تو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کو دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھے اور جو اللہ کا حکم ہو وہی کرے، جو اللہ کا حکم ہو وہی کرے۔ اس لیے کہ اگر ہم اللہ کو ناراض کر دیں گے تو پوری مخلوق مل کر کے ہم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کریں گے، راضی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری مخلوق مل کر کے ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس کا یقین رکھنا ہے اور اپنے دل میں بیٹھانا ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ جو چیز باقی ہے وہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ ایک رکوع ہو گیا ہے، 13 آیتیں آج کے درس میں بیان کی گئی ہے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔